اس نے بنایا ہوا تھا، وہ اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، اس سے وہ لکڑیاں نہیں اٹھتی تھی، وہ گٹھڑی نہیں اٹھا سکتا تھا، وہ بجائے لکڑی کم کرنے کے اور ڈال دیتا، پھر اٹھانے کی کوشش کرتا تھا، پھر وہ جب نہ اٹھا سکتا پھر بجائے کم کرنے کے اور لکڑی ڈال دیتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا، جبریل یہ بے وقوف کون ہے؟ عرض کی حضور یہ آپ کی امت کا لالچی شخص ہے، حریص ہے، ہر وقت حرص میں رہتا ہے، کسی کی عزت کا خیال نہیں ہوتا اور کسی کے ساتھ رشتہ داری کا کوئی خیال تعلق کو نہیں دیکھتا، بس اپنے مفاد کو ترجیح دیتا۔ آج دیکھ لے کہتے ہیں خون سفید ہو گئے، آج بس ہر بندے کو اپنا مفاد رہتا ہے، دوسرا بر بھی جائے کوئی پرواہ نہیں۔ بھائیو ایک دوسرے کا خیال رکھو، نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ اب غور فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جب حضور موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ آج ہم ایک کار پر بیٹھے ہونا، اگر 100 کی رفتار سے وہ تیز چلنا شروع کر دے تو ہماری آنکھ غلطی کرتی ہے، ہم دیکھ کر کہتے ہیں کہ شاید یہ درخت جو ہے یہ بھاگ رہے ہیں، بندے جو کھڑے ہیں یہ بھاگ رہے ہیں، اگر آقا کی نگاہ نبوت پہ قربان رہو۔ براق جیسی تیز رفتار سواری پر سوار تھے، منو من مٹی کے نیچے حضور نے اتنی تیز رفتار سواری پر سوار ہو کر موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ بھی لیا اور کیفیت بھی بیان کی۔ وہ قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ، موسیٰ کلیم اللہ تو قبر میں نماز پڑھے، حبیب اللہ جو ہے وہ مر کر مٹی میں کیسا موقع کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، بیت المقدس پہنچنے سے پہلے ایک حضور نے درخت تھا، بہت بڑا درخت، اس کے نیچے دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ تشریف فرما ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کے سامنے کھیل۔ اسلام سے پوچھا یہ بزرگ کون ہے؟ فرمایا حضور یہ ان کو سلام کریں، یہ آپ کی جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں یہ کون ہیں؟ یہ کس کے بچے ہیں؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں آپ کی امت کے جو چھوٹے بچے بچپن میں فوت ہو جاتے ہیں اللہ کریم ان کو اپنے خلیل کی پرورش میں دے دے گا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے، موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات راستے میں ہوئی، مگر جب حضور مسجد اقصی میں تشریف لائے تو موسیٰ علیہ السلام پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پہلے موجود ہیں۔ کتنا نبی تشریف فرما تھے؟ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر نبی اور رسول تشریف فرما تھے، روحیں آئی ہوئی تھی۔ حضور نے نماز پڑھائی نا، حضور روح پر نماز پڑھا رہے تھے، رکوع سے روح کر رہی تھی۔ علماء نے تو کمال کر دیا، یہاں تک لکھ دیا کہ آقا کریم نے 2 رکعت نماز پڑھائی اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد حضور نے سورۃ کافرون پڑھی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد حضور نے سورۃ اخلاص پڑھی۔ اتنی صفحے تھی، سام صفحے تھی، آقا کی ابتدا میں نماز پڑھنے والوں کی سام صفحے تھی اور ان میں 4 صفحے جو تھی وہ نبیوں کی تھی اور باقی 3 صفحے فرشتوں کی تھی۔ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اور رسول جو 4 صفوں میں آ گئے، ایک صف میں کتنا آگا؟ بیک وقت حضور امام الانبیاء بھی تھے، بیک وقت حضور امام الملائکہ بھی تھے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، اس طرح حضرت فرماتے ہیں انبیاء سے کرو عرض کیوں مالک، انبیاء سے کرو عرض کیوں
السلام نے 3 پیالے پیش کیے، ایک میں پانی تھا، دوسرے میں دودھ تھا، اور تیسرا جو پیالہ تھا اس میں کیا تھی؟ شراب طہورا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے نہ پانی کو دیکھا، نہ میں نے شراب طہورا کو دیکھا، میں نے دودھ کو پسند کیا۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے حضور آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر پانی پیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، اگر آپ شراب طہورا کو اختیار فرماتے تو امت شرابی کبابی بن جاتی، گناہ کی طرف زیادہ آمادہ ہو جاتی۔ جو آپ نے دودھ کو پسند کیا، فطرت کو پسند کیا۔ آقا کریم فرماتے ہیں پھر میں نے آسمان کی طرف سفر شروع فرمایا۔ توجہ فرمائیں، وہ ہماری سرح کی زبان میں کہتے ہیں کہ چھتا لگے لینا، تیز رفتار جب ہو جائے نا کہتے ہیں اب چھتا لگے۔ توجہ فرمائیں، جب پہلے آسمان پر پہنچے نا آقا کریم، دروازے پر دستک دی گئی، دروازہ کھلوایا گیا، پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں نا خاصر، ان کا نام ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ ان کے ماتا لاکھوں کی تعداد میں فرشتے، وما یعلم جنود ربک الا ہو۔ آقا کریم فرماتے ہیں پہلے آسمان پر پہلی ملاقات سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ بیت المقدس میں بھی آدم علیہ السلام تھے، پہلے آسمان پر بھی آدم علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ حضور تیز رفتار سواری پر سوار تھے، نبی پھر بھی پہلے پہنچ گئے۔ ثابت ہوا براق جیسی تیز رفتار سواری ہو، نبی کی رفتار اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ حضور کے لیے سواری کیوں بھیجی گئی؟ اس پرکار کی تعظیم کی۔ اب جو بات عرض کرنے لگا ادھر غور سے سنیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف کچھ روحیں ہیں، پاکیزہ روحیں ہیں، اور بائیں طرف جو ہے وہ گندی شکل کی روحیں ہیں۔ آپ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو آقا کریم نے فرمایا وہ رو پڑتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف جو خوبصورت شکلیں نظر آتی ہیں کس کی ہیں؟ تو آپ نے عرض کیا حضور یہ آپ کی مومن اولاد ہے، نیک اولاد ہے۔ اپنی نیک اولاد کو جب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، خوش قسمت ہوتے ہیں والدین جب اولاد ساری نیک ہونا، پھر وہ ایک ایک کے سامنے کہتے رہتے ہیں بھائی میرے بچے الحمدللہ بڑے اچھے ہیں۔ آدم علیہ السلام نیک اولاد کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جب بائیں طرف دیکھتے ہیں گندی شکلیں دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ جی یہ آپ کی کافر اولاد کی روحیں، سیاہکاروں کی روحیں ہیں، والد جو ہوئے ان کو دیکھ کر روتے ہیں، خدا نہ کرے اولاد نافرمان ہو جائے۔ تو والدین ہر وقت روتے رہتے ہیں اور کسی کو بیان نہیں کر سکتے کہ گھر میں میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اللہ سب کی اولادوں کو فرمانبردار بنائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا حضور آپ ان کو سلام کریں۔ یہ مسئلہ بتایا گیا کہ جو چل کر آئے نا سلام وہی کرے، جو سواری پر بیٹھا ہو پیدل چلنے والے کو وہی سلام کرے، جو کہیں جائے دستک دے تو پہلے سلام کرے، اجازت لے۔ اب الٹا کام ہے، جو سواری میں بیٹھتا تھا کار پہ کہتا میں سلام کروں، یہ میری حد تک ہے، یہ جو جا رہا ہے یہ مجھے سلام کرے۔ امام الانبیاء ہے مگر شریعت کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں، شریعت پہ عمل کر رہے ہیں، سلام خود کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کیا، اپنے دعائیں دی، اب دوسرے آسمان کی طرف چلتے ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جب دوسرے آسمان پر پہنچا تو وہاں پر میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے۔ اسی طرح تیسرے آسمان پر آقا کریم جب پہنچے فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، اور حضور نے ان کا حسن بھی بیان کیا، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا۔
اب حضور فرماتے ہیں جب چوتھے آسمان پر پہنچا تو میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی. اسی طرح جب پانچویں آسمان پر پہنچا آقا کریم فرماتے ہیں میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی. چھٹے آسمان پر جب پہنچا تو میری ملاقات حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ہوئی. جب میں ان سے ملاقات کر کے آگے جانے لگا تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے. میں نے جبریل سے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے رو اس وجہ سے رہے ہیں جو فرماتے ہیں میرے بعد آیا ہے لیکن اس کی امت جو ہے سب نبیوں کی امتوں سے زیادہ جنت میں داخل ہے. اس کا متبعین کی کثرت ہوگی. میں تو دیدار کی تمنا کرتا رہا ادھر لڑ کر آنے کی آواز آتی تھی مگر اس کا مقام تو دیکھو اللہ نے خود بلایا ہے. آقا کریم نے ارشاد فرمایا جب ساتویں آسمان پر پہنچا ساتویں آسمان کے اوپر ہے بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہاں پر اپنی پشت پاک بیت المعمور سے لگا کر بیٹھے. آقا کریم فرماتے میں نے سلام کیا. دیکھیے اللہ کے گھر کے کتنا شان ہے. ہم سب اس کا احترام کرتے ہیں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. بیت المعمور تو فرشتوں کا قبلہ ہے.